دوسری بات آپ کی ہے کہ آیا اس کو بہت زیادہ ہائیجینک ہونے کا لائق ہے، تو دیکھیں یہ تھوڑا سا سائیکولوجیکل مرض ہوتا ہے، جو زیادہ صاف ستھرے رہتے ہیں. نہیں بہت زیادہ ہوتا نہیں کہ ہر وقت آگے ہاتھ دھونے یا کچھ ہو گیا تو آگے دیکھیں کپڑے تبدیل کرنے، اس طرح کی لوگوں کی سائیکولوجیکل افیکٹ. تو یہ بیسیکلی ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے. یہ عام نارمل اور کنڈیشن جو نہیں ہے. گندے رہنا ہے وہ بیماری نہیں ہے مفتی صاحب. دیکھیں گندے میں بتا رہا ہوں، دیکھیں جو گندے رہنے کی سچویشن ہے نا، دیکھیں یہ تو لازمی کہا گیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہے نا اس کی کہیں کہ نصف ایمان صفائی کو نصف ایمان کہا گیا، جی تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ اب گندہ کچھ اتنا ہے کہ جو کہ جس کو شریعت کہتی ہے کہ یہ گندا ہے. شریعت کس کو کہتی ہے؟ شریعت اسے کہتی ہے گندا کہ جس سے دوسرے شخص کو کوئی گن آئے اس سے، یا اس کو کوئی بدبو محسوس ہو، یا اس کی کپڑوں سے، اس کی ہاتھی سے ایک شخص آیا وسلم کے پاس، اس کے بال بڑے پڑا گندا تھے، تو اس نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ تم اپنے بالوں کو اکٹھا کر لو. ایک شخص آیا، اس کے کپڑے بہت زیادہ گندے تھے، تو اس نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے اپنے کپڑوں کو صاف کر لو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس جب جا رہے ہیں دوسرے کو ریپرزینٹ کرنے یا اپنے باہر معاشرے میں جا رہے ہیں، تو آپ نے ایسا لباس یا ایسا اپنا انداز لے کے چلنا ہے کہ آپ دوسرا اس سے آپ ایزا نہ پہنچے، بیسیکلی ایزا بچانا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں حکم دیا گیا کہ اس کا واضح ارشاد ہے کہ جمعے کو غسل کیا کرو لازمی، اور اس میں کمایا کہ اپنے بالوں کو اچھی طرح سے دھویا کرو اور جسم کو اچھی طرح سے دھویا کرو. عذرائے تفنن کہہ رہا ہوں، وہ جو 3 مہینے سے نہیں نہائے وہ اگر جمعے کا بھی حکم مان لیں تو کم از کم ایک ہفتے کا گیپ آ جائے گا. پرفیوم وغیرہ لگا. جی